یہ صبح صبح آئی ہوں میں دودھ اٹھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا تو کتنے اتفاق کے ساتھ اور سلوک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بہت ہی خوبصورت لگے۔ میں نے کہا چلو میں یہاں سے بھی تھوڑا سا شارٹ لے لوں ویڈیو کا، کہ ہمیں ان سے کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ تو اپنا صبح کا کھانا وغیرہ کھا کے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے چھاؤں میں، اور موسم بھی تقریباً کچھ بہتر ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا یہاں سے شارٹ لے لوں، تو مجھے تو یہ سین بہت اچھا لگا۔ یہ دیکھیں کیلے کا درخت، صبح صبح جب اٹھتے ہیں یہ سبزہ سبزہ دیکھتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی جو ہوتی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے، کہ آنکھوں میں ایسے لگتا ہے جیسے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ صبح صبح اٹھا کریں، واک کیا کریں اور یہ سبزہ دیکھا کریں، آپ کے صحت کے لیے اور آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ صبح واک کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویڈیو کا ہو گیا آغاز۔ میں نے یہ تربوز لیے تھے بیٹیوں کے لیے، میں نے کہا کاٹ کے رکھ دوں، میں نے جانا تھا جاب پہ، اور میں نے کہا جلدی میں اپنی بیٹیوں کے لیے کاٹ دوں، کیونکہ مجھے اپنی بیٹیوں کی بہت پریشانی ہوتی ہے، اکیلی ہوتی ہیں گھر میں، جس وجہ سے مجھے زیادہ ان کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کوئی بجلی کا نقصان نہ ہو جائے، ان کو کرنٹ نہ لگ جائے۔ میں نے کہا یہ پلیٹ میں پہلے کاٹ کے رکھ دیتی ہوں اور میں اپنے بیٹیوں کو سمجھا دیتی ہوں کہ بیٹا سب سے پہلے آپ نے یہ پلیٹ والا تربوز نکالنا ہے اور کھانا ہے، اس کے بعد دوسرا۔ جیسے ہی میں کام سے آئی ہوں، ماں صدقے جائے، میں جلدی اپنا کیمرہ اٹھایا اور اپنی ویڈیو بنانے لگی۔ یہ دیکھو میری سب شہزادیاں کھیلتے سو گی لکڑیوں کے ساتھ، ماں صدقے جائے۔ یہ دکھ تکلیف وہ ماں سمجھیں گی جن کے بچے اپنی ماں سے دور ہیں، یا وہ ماں سمجھیں گی جن کی اولاد اس دنیا سے فانی کوچ کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے، اور وہ مائیں ضرور اس فیلڈ کو سمجھیں گی اور اس دکھ کو سمجھیں گی۔ کہ یہ دیکھیں میں جب کام سے آئی ہوں تو دونوں بیٹیاں اتوار کا دن تھا، تو یہ چھٹی تھی ان کو، دعا فاطمہ کو اسکول سے بھی اور ٹیوشن سے بھی۔ تو جب دیکھا تو بچیاں کھیلتے لکڑیوں کے ساتھ سو گئی ہیں۔ بس مجھے ان کا یہی ٹینشن ہوتا ہے کہ آپس میں کھیلتی نہ کوئی ایسا غلط کام نہ کریں، کوئی جو ان کو جانی نقصان ہو جائے۔ میرا دل دماغ بس اپنی بچیوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے فیڈر بھی بنا کے رکھا ہوا تھا، میں صدقے جائیں میرے ایسے لگے ہیں سوئی ہوئی ہیں۔ کیا دکھ ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہماری ماں ہمارے پاس ہوتی، ہم بیٹھتے دیکھتے۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں ضرور اپنے بیٹیوں کے پاس رہوں گی۔ ایک گھر چھوڑ دوں گی، فیڈر تو خالی کر دیا، فیڈر بھی بھر کے رکھ کے دے کے گئی تھی۔ میں کہا میرے بیٹے کو اگر بھوک لگی تو یہ فیڈر پی لے گی۔ تو میں نے کہا چلو جلدی پھر میں بچیاں تو سوئی ہوئی ہیں، گھر کا کام کروں۔ ادھر سے تو کار آئی تھی، میں نے کہا چلو اپنے گھر کا بھی سٹارٹ کروں۔ لہٰذا مجھے امید ہے، ہاں تھکن تو نہیں ہوتی، انسان ہمت کرے، با ہمت عورت ہونا جو اپنے بچوں کو، ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو آنچ بھی نہ آنے دے۔ تو انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی بہت اچھے طریقے سے پرورش بھی کروں گی، اور ان کو پڑھاؤں گی لکھاؤں گی اور اچھی تربیت دوں گی، تاکہ ان کے آنے والے مستقبل جو ہے بہتر سے بہترین ہو سکے۔ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور میرے خیال سے باعزت جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو میں اپنا بھی کہتی ہوں، اور جو اور بھی ہیں ان کی بھی بات کرتی ہوں۔ جو باعزت عورتیں ہوتی ہیں ان عورتوں کو آپ اپریشیٹ کیا کریں، ان کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کیا کریں، کیونکہ یہ میرا یعنی کہ ہے، مجھے اتنا اسپینگر تو نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو میں قدم تو رکھ لیا، بقایا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے گھر کے بھی کرنے ہوتے ہیں اور باہر کا بھی کرنا ہے۔ یہاں سے میں دودھ اٹھانے آئی ہوئی ہوں، تو دودھ ایسے ہمارا پڑا ہوتا ہے، دودھ والا دودھ ڈال کے چلا جاتا ہے، سب اپنے دودھ اٹھا لیتے ہیں، اور جس کا پڑا ہوتا ہے وہ اپنا لے جاتا ہے اٹھا کے۔ تو دودھ کو لے کے میں نے کہا چلو چلتے ہیں گھر۔ پھر یعنی کہ انشاءاللہ میں بہت کوشش کروں گی اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنے کے لیے، اور اچھا یعنی کہ ان کو مستقبل دینے کے لیے۔ ماں جو ہوتی ہے ایک ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیتی اپنے بچوں کو، جتنی مرضی وہ تکلیف میں ہو، جتنی مرضی وہ مشکل میں ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے، چاہے گھر بیٹھ کے محنت کرے، چاہے جس طرح بھی محنت کرے، کیونکہ بچوں کی خواہش جو ہے وہ ایک ماں نے اور باپ نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ اور یہی میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کروں گی، باعزت طریقے سے اور عزت طریقے سے گھر بیٹھ کے انشاءاللہ
اور میرے خیال سے ایسی عورتوں کو اور بھی جو یوٹیوب پہ آئی ہیں، ظاہری بات ہے کوئی مشکل سے آئی ہیں، کوئی یعنی کہ شوق سے تو کوئی بھی نہیں آتا، ان عورتوں کو ضرور سپورٹ کیا کریں، ان کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھو میں ادھر سے مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ بچیاں اوپر چھت پہ جائیں کہ یہاں سے نیچے نہ گر جائیں، بس کام پہ ہوتی ہوں، دماغ میرا بچوں کے اندر ہی ہوتا ہے کہ بچے کوئی یعنی کہ گر نہ جائیں، چوٹ نہ لگ جائیں، کوئی نقصان نہ ہو جائے، بس اسی وجہ سے مجھے صرف ٹینشن ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے انشاءاللہ، جب اچھی نیت سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بہت ساری مشکلیں بھی آسان کی ہے اور ہمت بھی دی تھی مجھے، اور انشاءاللہ آگے یہ جو میں نے سوشل میڈیا کا قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں کامیاب کروں گی، کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ بھی چاہیے۔ اگر میری ویڈیو کوئی اچھی لگے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کیجیے کرے، کیونکہ میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے، نہ میرے پاس گھریلو خاتون تھی، لیکن بس حالات کی وجہ سے باہر جاب بھی کرنا پڑ گئی مجھے، تو بس نہ ہمارے پاس بٹنوں والا موبائل تھا، نہ ٹچ موبائل تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ یہ ٹچ موبائل لیں ایسے، یہ میں نے سیکنڈ ہینڈ لیا، مجھے نہیں پتہ اس کا رزلٹ کیا ہے، اور مجھے نہیں پتہ سوشل میڈیا پہ کیسے ورک کرتے ہیں، بہت ساری مسٹیک بھی ہوگی، بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی جو میں ابھی کور نہیں کر سکتی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کروں گی۔ اگر آپ کو میری کوئی غلطی کوئی مسٹیک ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میری ہیلپ کریں، مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کون سی میری غلطی ہے، اس غلطی کو میں انشاءاللہ درست کروں گی۔ کپڑے تو میں نے سارے دھو لیے، پھر آ جا کے مشین ہوگی میری خراب۔ یہ میں نے سیکنڈ ہینڈ مشین لی تھی، اور سیکنڈ ہینڈ مشین بھی 8 سال ماشاءاللہ نکال چکی ہے۔ رینٹ پہ رہنے والی خاتون ماشاءاللہ بہت ہمت والی ہوتی ہے، کبھی یعنی کہ وہ ہمت نہیں ہارتی، ہاں ہو بچوں کی اچھی ماں وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارے گی۔